تصور کیجئے ایک ایسی ہستی جس کے پاس ایسی روحانی طاقت ہو کہ آسمان اس کی ہر دعا فوراً قبول کر لے۔ اچھا، میرا مطلب ہے جو شخص ایک اشارے پر زمین پھاڑ کر اپنے دشمن کو غرق کروا سکتا ہو، اور جسے اس زندگی میں ہی اعلیٰ ترین مقام اور جنت کی مکمل تسلی مل چکی ہو۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص عام لوگوں کی طرح انتہائی خاموش اور گمنام زندگی کیوں گزارے گا؟ ظاہر ہے عام طور پر جب کسی انسان کو ایسی طاقت یا آخرت کا یقین مل جائے تو نفسیات کہتی ہے کہ یا تو وہ مغرور ہو جائے گا یا دنیا کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہی تو انسانی فطرت کا سب سے بڑا المیہ ہے اصل میں۔ جب نتیجے کا یقین ہو جائے اور ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت آ جائے تو لوگ اکثر اس طاقت کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، طاقت ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کے اندر چھپے ہوئے تکبر کو پوری طرح بے نقاب کر دیتی ہے۔ ایسے میں اپنی ذات کو پیچھے رکھنا اور اقتدار سے بے نیاز ہو جانا شاید تاریخ کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں جہاں ہم اس دستاویز مردمومن.pdf کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کی داستان ملتی ہے جو اس انسانی نفسیات کے بالکل برعکس کھڑی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور آج ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کو دہرانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم اس دستاویز سے ان اصولوں کو نکالیں گے جو اس کہانی میں چھپے ہیں، جیسے حق کی تلاش، تشدد کے مقابلے میں صبر، اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی کشمکش سے مکمل آزادی۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ شہرت، عہدوں اور کرسیوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی اور اصول داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہاں ایک ایسی شخصیت کا کردار سامنے آتا ہے جس نے اپنا پورا وجود سچائی کے لیے وقف کر دیا مگر کبھی کرسی کی تمنا نہیں کی۔ ہاں بالکل، یہ کردار اصل میں طاقت اور حقیقی کامیابی کے مفہوم کو جڑ سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے ان کے کردار کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دستاویز کے مطابق حضرت سعید کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تھا۔ اچھا، یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت عمر کا تعلق تھا؟ جی ہاں، وہی قبیلہ۔ لیکن یہاں جو تفصیل انتہائی توجہ طلب ہے وہ ان کے والد یعنی زید ابن عمرو ابن نفیل کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم اس دور جاہلیت کا تصور کریں تو وہ ایک بنجر صحرا تھا جہاں چاروں طرف صرف پتھروں کی پوجا ہوتی تھی۔ واقعی وہ ایک گھپ اندھیرا تھا۔ بت پرستی صرف ایک مذہب نہیں تھا بلکہ وہاں کا پورا معاشرتی اور معیشتی نظام تھا۔ ایسے ماحول میں زائد بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی سوچئے ایک بنجر صحرا جہاں دور دور تک صرف پتھر ہوں اور وہاں ایک اکیلا سبز پودا اگ رہا ہو۔ دستاویز انہیں ایک حنیف کے طور پر متعارف کرواتی ہے۔ حنیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور میں بھی دین ابراہیم کے سچے پیروکار تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی فطرت اتنی صاف تھی کہ وہ شرک کی ہر شکل سے بیزار تھے۔ وہ نہ تو مردار کھاتے تھے اور نہ ہی بتوں کے نام پر قربان کیا گیا گوشت قبول کرتے تھے۔ یہ تو اس ماحول میں بہت بڑی بات تھی۔ بالکل۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ اپنے پورے معاشرے، اپنے قبیلے اور صدیوں کی رسموں سے بغاوت کرنا کوئی عام بات نہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان پوری طرح تنہا ہو جاتا ہے۔ ہاں، معاشرہ تو پوری طرح بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ زید نے اس تنہائی کو قبول کیا صرف اپنے ضمیر کی آواز کی خاطر۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی مقام ہے جو انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دستاویز میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید ابن عمرو قیامت کے دن ایک الگ امت کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ کیا بات ہے! لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک باپ کی سچائی اور حق پرستی واقعی ایسے نسل میں منتقل ہوتی ہے؟ یعنی حضرت سعید کا پہلے دن سے ہی حق کی طرف جھکاؤ ہونا اور ان کا سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہونا، کیا یہ سب صرف ان کے باپ کی وجہ سے طے تھا؟ دیکھیں، یہ تربیت اور نفسیات کا بہت گہرا اصول ہے۔ جب کوئی بچہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں اس نے اپنے باپ کو حق کے لیے پورے معاشرے سے اکیلے لڑتے دیکھا ہو، صحیح، تو اس کے اندر ایک سچا تنقیدی شعور پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ کی نفسیات کا حصہ نہیں بنتا۔ پھر
حضرت سعید نے بچپن سے سیکھا تھا کہ اگر بھیڑ غلط راستے پر ہے تو اس کے پیچھے چلنا ضروری نہیں۔ یعنی حقیقت کو پرکھنے کی صلاحیت انہیں ورثے میں ملی تھی۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلی تو ان کا ذہن اس حق کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ وہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے۔ حق کا بیج ایک ایسی زمین پر گرا جو پہلے سے نرم تھی، یہ بات سچ میں دل کو لگتی ہے۔ لیکن دیکھیں، حق کو تسلیم کر لینا اور دبے پاؤں سچائی پر چلنا ایک بات ہے، مگر اس حق کی خاطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بالکل دوسری بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ باپ سے ملنے والی اس تربیت نے حضرت سعید کو ان کی زندگی کے سب سے کٹھن امتحان کے لیے تیار کیا۔ دستاویز میں اس واقعے کا ذکر ہے جو اصل میں اسلام کی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ میرا خیال ہے آپ حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ دستاویز بیان کرتی ہے کہ سعید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، جو کہ حضرت عمر کی سگی بہن تھی، ان دونوں نے مل کر اسلام قبول کیا تھا، مگر حکمت کے تحت اسے چھپائے رکھا۔ ہاں، شروع میں یہی مناسب تھا۔ اب اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ حضرت عمر اس وقت نئے دین کے شدید ترین مخالف ہیں اور ننگی تلوار لیے نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ واقعی وہ انتہائی سنگین لمحہ تھا۔ اور راستے میں کسی نے ان کی انا کو للکارا اور تانا دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عرب معاشرے میں قبائلے اور خاندان کی انا سب سے بڑھ کر ہوتی تھی اس وقت۔ ایک ایسے شخص کا غصہ جو پہلے ہی قتل کے جنون میں نکلا ہو، اسے اچانک معلوم ہو کہ بغاوت اس کے اپنے گھر کے اندر پھنپ رہی ہے۔ بالکل، اپنی سگی بہن کے دروازے کے پیچھے۔ اور جب حضرت عمر اس گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ دستاویز کہتی ہے کہ عمر نے اندر آتے ہی بغیر کسی سوال جواب کے حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بہن اور بینوئی دونوں کو شدید زخمی کیا اور خون میں لت پت کر دیا، مگر اس خون اور درد کے درمیان سعید اور فاطمہ نے جو جواب دیا اس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگی تھی وہاں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہیں، تم جو چاہے کر لو۔ اور اس عزم کو دیکھ کر عمر جیسا پتھر دل انسان پگھل گیا۔ وہی تلوار جو قتل کے لیے اٹھی تھی، دین کی حفاظت کے لیے وقف ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ عام طور پر تاریخ میں تبدیلیاں میدان جنگ میں آتی ہیں، بڑی بڑی فوجوں کے ٹکراؤ سے۔ یہاں ایک پوری امت کی تاریخ ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں دونوں شوہر بیوی نہتھے اور زخمی ہیں، وہاں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ اگر ہم اس واقعے کے پیچھے چھپے اصول کی کڑیاں ملائیں نا تو انقلاب کی اصل تعریف سمجھ آتی ہے ہمیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انقلاب تلواروں کے زور پر دلوں پر قبضہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ حضرت سعید نے اس پرتشدد لمحے میں جواب میں تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ ان کی اصل طاقت ان کا اٹل صبر اور سچ پر قائم رہنا تھا۔ صحیح، یعنی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا۔ بالکل، فطرت کا قانون ہے کہ طاقت یا تشدد ہمیشہ جواب میں تشدد کی ہی توقع کرتا ہے، لیکن جب ایک ظالم کی طاقت کا مقابلہ سینے کی ڈھال اور سچائی کی مسکراہٹ سے ہوتا ہے تو اس ظالم کا ضمیر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واقعی یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دین کوئی عام نظریہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جس کے سامنے موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی صبر اور حق گوئی دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب جس شخص نے اس بند کمرے میں اتنی بڑی آزمائش کو فتح کر لیا، آسمان والوں نے اسے کیا درجہ دیا ہوگا؟ یہاں سے ہم دستاویز کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، جہاں ان کے درجے کا ذکر ہے۔ حضرت سعد ان مخصوص 10 ہستیوں میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں جنہیں دنیا ہی میں ایک ہی مجلس میں جنت کی تسلی اور بشارت دے دی گئی تھی۔ بالکل، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ دستاویز میں جامع ترمذی کی حدیث کا حوالہ موجود ہے، جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر اصحاب کے ساتھ سعید ابن زید کا نام درج ہے۔ یہ درجہ حاصل ہونا دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کا پروانہ ہے، لیکن
دستاویز میں اس درجے کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا واقعہ منسلک ہے۔ جی، غزوہ بدر کا واقعہ ہے نا؟ ہاں، جو ان کی نیت اور فرض شناسی کی ایک نئی سطح کو اجاگر کرتا ہے۔ بالکل، دستاویز بتاتی ہے کہ حضرت سعد نے اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم ترین جنگ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، اور اس بات کا انہیں ساری زندگی شدید افسوس رہا کہ وہ اس میدان میں کیوں نہیں تھے۔ وجہ اس کی بڑی اہم تھی۔ ہاں، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو ایک انتہائی اہم اور خفیہ مشن پر بھیجا تھا۔ ان دونوں کا کام قریش کے قافلے کی مخبری کرنا اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ صحیح۔ جب وہ اپنا مشن پورا کر کے واپس لوٹے تو میدان جنگ سج چکا تھا اور جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا ہے، اور انہیں باقاعدہ غازیوں کے ساتھ مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا۔ ہاں، حالانکہ بعد میں انہوں نے احد، خندق اور دیگر تمام جنگوں میں آگے بڑھ کر شرکت کی، مگر بدر کا درجہ تاریخ میں سب سے الگ ہے۔ یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے، آئیں اسے تھوڑا اور ڈیپلی سمجھتے ہیں۔ جو شخص میدان میں موجود ہی نہیں تھا، اسے شہیدوں اور غازیوں کے برابر اجر کیسے مل گیا؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں انا اور اطاعت یعنی ایگو اور اوبیڈینس کا اصل فرق سمجھ آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے جہاں شہرت ہو، جہاں لوگ اس کی بہادری دیکھیں۔ صحیح بات ہے، ہر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ میدان جنگ میں تلوار چلانا شہرت کا باعث ہے، جبکہ کسی خفیہ راستے پر دشمن کی جاسوسی کرنا ایک گمنام اور اکثر ناشکرا کام ہوتا ہے۔ مگر اصول یہ ہے کہ قیادت کے احکامات کی مکمل تعمیل کرنا ہی سب سے بڑا اجر ہے۔ یعنی نیت اصل چیز ہے۔ بالکل، حضرت سعید اپنی مرضی سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ اپنے رہبر کے حکم پر ایک سنگین ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نیت اور فرما برداری ہی اجر کا اصل پیمانہ ہے۔ اگر آپ اپنے فرض پر ثابت قدم ہیں، چاہے وہ فرنٹ لائن پر ہوں یا خفیہ راستے پر، آپ کی اہمیت کسی لڑنے والے فوجی سے ذرا بھی کم نہیں۔ کیا زبردست بات کی ہے آپ نے۔ اب جس شخص نے میدان کی شہرت کو اپنے قید کے حکم پر قربان کر دیا ہو، ظاہر ہے اس کے نزدیک باقی دنیاوی عہدوں کی اور کرسیوں کی کیا اوقات ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دستاویز کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا اقتدار کے ساتھ رویہ دیکھ کر سچ میں حیرت ہوتی ہے، کیونکہ عام انسان کے لیے اپنی مرضی سے اقتدار اور طاقت کو ٹھکرانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے آج کے دور میں۔ دستاویز واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، جو کہ انتہائی عروج اور طاقت کا دور تھا، حضرت سعید کو اہم ترین عہدوں کی پیشکش ہوئی۔ ہاں، انہیں گورنرشپ اور وزیر بننے کا کہا گیا تھا۔ حضرت عمر جیسا عظیم خلیفہ خود چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسی قابل اعتماد اور جنتی ہستی حکومت میں شامل ہو، لیکن سعید نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا جواب بڑا واضح تھا کہ وہ عوام کی خدمت اور اپنی عبادت میں آزاد رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خلیفہ کے لیے صرف دعائیں کریں گے، مگر ان کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں یہ فیصلہ ان کی روحانی بالادستی کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ بالکل۔ اقتدار یا حکومت کے آس پاس رہنا بھی انسان کی نیت کو بدل سکتا ہے۔ انہوں نے منصب ٹھکرا کر یہ ثابت کیا کہ امت کی فلاح و خدمت کے لیے کسی حکمرانی یا آفیشل ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اقتدار کی اس پوری کشمکش سے اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے۔ اور دنیا سے اس بے رخی اور بے نیازی کے عوض انہیں آسمان والوں نے کیا دیا؟ دستاویز کہتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ایسی ہستی جس کی آواز اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ ان کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ یہاں آ کر کہانی سچ میں حیران کن ہو جاتی ہے۔ لوگ ان سے انتہائی محبت بھی کرتے تھے اور ان کی اس روحانی طاقت سے ڈرتے بھی تھے، اور اسی طاقت کا حوالہ دستاویز میں عروہ بنت اوس کے واقعے سے ملتا ہے۔ ہاں، وہ زمین کا مسئلہ۔ جی، ایک عورت عروہ نے ان پر ایک چھوٹی سی وراثتی زمین چھیننے کا بالکل جھوٹا الزام لگایا۔ اب تصور کریں، ایک مستجاب الدعوات انسان جس نے بہت بڑی خلافت اور حکومت کی پیشکش کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہو، اس پر چند گز زمین کے لالچ کا الزام۔ کتنی عجیب بات ہے۔
حضرت سعید نے عدالت میں اپنی شخصیت کا رعب ڈال کر لڑائی نہیں لڑی. انہوں نے صرف آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر دے اور اس کی زمین ہی اس کی قبر بن جائے. اور اس دعا کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کرنا تھا. اور نتیجہ دستاویز میں درج ہے کہ وہی ہوا جو آسمان سے مانگا گیا تھا. وہ عورت اپنی بینائی کھو بیٹھی، اندھی ہو گئی اور اسی زمین پر چلتے ہوئے ایک پرانے کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی. وہی وراثتی زمین اس کی قبر بن گئی. آخر بعد ازاں حضرت سعید نے تقریباً 51 ہجری میں حضرت حسن ابن علی کی وفات کے آپس عقیق کے علاقے میں بے حد خاموشی سے وفات پائی اور عبداللہ ابن عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. مگر اس عورت والے واقعے میں جو چیز ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بد دعا سے گریز کیا. انہوں نے کبھی اپنی اس طاقت کو تکبر کے لیے استعمال نہیں کیا. جب ان کی سچائی پر بالکل سیدھا حملہ ہوا، صرف تب انہوں نے آسمان سے اپنا انصاف مانگا. دیکھیں، اس واقعے کی گہرائی میں ایک بہت بڑا قانون فطرت چھپا ہے. ارواح کے معاملے میں آسمان نے اس طرح فوراً مداخلت کیوں کی؟ کیونکہ حضرت سعید اس خلافت کے منصب کو ٹھکرا کر پہلے ہی یہ ثابت کر چکے تھے کہ ان کے دل میں دنیا کے مفاد کی کوئی جگہ نہیں. صحیح، دنیا ان کے دل سے نکل چکی تھی. جب کسی انسان کا دل زمین اور اس کی لالچ سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، جب اس میں کوئی ذاتی خواہش نہ بچے، تو آسمان والے اس کی آواز بن جاتے ہیں. یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ صبر اور بے نیازی کی انتہا ہے. زمین کا مسئلہ تھا، اور جب انہوں نے زمین سے بے رخی اختیار کی تو زمین ہی نے اس لالچ کرنے والی عورت کو نگل لیا. سچ میں اس گہرے مطالعے نے حقیقی طاقت کے معنی بدل دیے ہیں. اگر ہم آج کے اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو حضرت سعید کی اس دستاویز سے ہمیں 3 اہم ترین اسباب ملتے ہیں. بالکل. پہلا یہ کہ سچائی اور انقلاب کا آغاز ہمیشہ گھر کی 4 دیواری سے ہوتا ہے. جیسے ان کا اپنا چھوٹا سا کمرہ حضرت عمر کی ضرورت کو بدل کر تاریخ کا مرکز بن گیا. دوسرا سبق یہ کہ صبر اور اپنے سچ پر قیام رہنا ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. تشدد کبھی سچائی کو نہیں ہرا سکتا. صحیح بات ہے. اور تیسرا، جو کہ آج کے نفسہ نفسی کے دور میں سب سے گہرا پیغام ہے، وہ یہ کہ حکومت اور کرسی کے بغیر بھی خاموشی اور گمنامی میں رہ کر امت کی بہترین خدمت کی جا سکتی ہے. دستاویز کے آخری حصے اور اس تصویر میں بھی یہی آخری پیغام دیا گیا ہے کہ ایسی ہستی کو اپنی حفاظت یا رتبے کے لیے کسی دنیاوی کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی کرسی تو اللہ کے عرش کے سائے میں موجود تھی. ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضرت سعید ابن زید کے سچے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آمین. لیکن آخر میں میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر غور کرنا آج ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. سوچئے، اگر آج کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یعنی اس کے پاس اتنی بڑی طاقت آ جائے، ہاں، تو کیا وہ حضرت سعید کی طرح خاموشی اور عام زندگی گزارنے کا انتخاب کرے گا؟ یہ حقیقی طاقت اور سیلف کنٹرول کی ایسی مثال ہے جس پر غور کرنا آج کے دور میں بے حد ضروری ہے. طاقت اسے استعمال کرنے میں نہیں بلکہ اسے روکے رکھنے میں ہے. جب دل میں آخرت کا یقین ہو تو دنیا کی یہ دوڑ انسان کے لیے خود بخود بے معنی ہو جاتی ہے. انسان صرف خدا پر توکل کرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. اور شاید یہی ایک مرد مومن کی اصل پہچان ہے.